مہنگائی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے بجٹ کے بعد؟ دیکھیں جو ایک بڑی جو اچیومنٹ جو حکومت کی تھی وہ یہ تھی کہ 38% جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 1.5-2% پہ آ گئی ہے، اور یہ ایک سال میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی کاوشوں سے جو ہے یہ اچیومنٹ ہوئی ہے۔ اب دیکھیں اب ہم نے اسٹیبلائزیشن بھی اچیو کر لی ہے، ہمارے پاس اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی موجود ہے۔ اب چیلنج کیا ہے معیشت کا، جو اگلا بجٹ جو آئے گا کس پر آئے؟ دیکھیں چیلنج یہ ہے کہ اب ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی آمدن سکڑ گئی ہے، وہ کیسے بڑھے گی؟ گروتھ سے بڑھے گی۔ اگر مہنگائی ہم نے قابو کر لی اور اب ہم گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی جو آمدن ہے اس میں اضافہ ہوگا اور ان کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ چیلنج ہے۔ تو ہماری کوشش جو ہے وہ اس بجٹ میں یہی ہے کہ ہم گروتھ کی طرف جائیں، لیکن ہم مصنوعی ریلیف کی طرف نہ جائیں۔ لیکن رانا صاحب اگر ہم اگلے سال بھی گندم باہر سے امپورٹ کر رہے ہوں گے اور آپ کا اپنا کاشتکار جو ہے وہ چیخو پکار کر رہا ہوگا تو پھر گروتھ کیسے بڑھے گی؟ دیکھیں 76 سالوں کے اندر جو ہماری گندم کے اوپر پرفارمنس ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ییلڈ ہے وہ دنیا کی ییلڈ سے آدھی سے بھی کم ہے گندم کی۔ جو مکئی ہے اس کے اندر حکومت کی انٹرونشن نہیں ہے، لیکن اس کی جو ییلڈ ہے وہ دنیا کی ییلڈ کے برابر ہے۔ تو یہ ہماری ویٹ کے اوپر پرفارمنس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومت نے یہ بہت بڑا ریفارم کیا ہے کہ پہلے جو صوبائی حکومتیں تھیں اس پہ بینکوں سے قرضہ لیتی تھیں، پھر ویٹ کو جو ہے وہ اس کی ایک پرائس اناؤنس کرتی تھی، پھر اس پہ خریدتی تھیں، لاسز ہوتے تھے کروڑوں اربوں روپے کے، اور وہ پھر جو کروڑوں اربوں روپے کے خسارے تھے وہ عام آدمی کی جیب سے کٹتے تھے۔ تو اس کو جب ہم نے ریورس کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ انشاءاللہ یہ بہتری آئے گی ویٹ کے اوپر۔ لیکن جو چیلنج آپ نے کیا اس کو پنجاب حکومت نے کیٹر کر رہی ہے۔ ابھی 110 ارب کا پیکیج اناؤنس کیا ہے کسانوں کے لیے، جس سے ان میں تھوڑی بہت جو مشکلات کا وہ سامنا ہے ویٹ کے حوالے سے اس میں آسانی آئے گی۔ لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ حکومت نے ریفارم کی، حکومت نے جو ریگولیشن تھی جو ایک وہ گھسی ہوئی تھی ویٹ کے اندر وہ نکلی ہے، تو اس سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنی جدت لے کے آئے گا، ییلڈز بہتر ہوں گی، آؤٹ پٹ بڑھے گی، اور لانگ ٹرم میں ہمیں ویٹ امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی، ہم نیٹ ایکسپورٹر بنیں گے انشاءاللہ اس ریفارم۔ میں صرف ایک بات آپ کے ان کے لیے بھی عرض کر دوں، 8 کوارٹر میں سے 7 کوارٹر جو ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے نیگیٹو رہے ہیں۔ اس سال کے 8 ماہ 3.5% منفی گروتھ ہے لارج سکیل کی۔ 2022 کے بعد سے پاکستان میں لارج سکیل منفی رہی۔ اور دوسرا یہ کہ بجلی کے فگر 2018 سے کم اس ملک میں بجلی استعمال ہو رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ معیشت سکڑ نہیں گئی، معیشت بند ہو گئی۔ اچھا نہیں، اس کا جواب اگر میں دے دوں، دیکھیں بات یہ کہ یہاں کوئی 9 سے 10 ہزار میگا واٹ سولر کے بھی آئے ہیں، بہت لوگ سولر پہ شفٹ ہوئے ہیں، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہم نے اسٹیبلائزیشن اچیو کی، اور ہمیں گروتھ کون سی چاہیے حامد صاحب؟ ہمیں وہ گروتھ نہیں چاہیے جو خسارہ کھڑا کر دے، جو امپورٹ بیسڈ ہو۔ ہمیں سسٹینیبل گروتھ چاہیے۔ یہ بوم بس سائیکل پاکستان دیکھ دیکھ کے تھک گیا۔ میں تو حیرت میں آ گیا، کہہ رہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے جو ہے انفلیشن نیچے آ گئی۔ $60 ٹرمپ نے کیا آئل، شہباز شریف اگر آئل عالمی مارکیٹ کے نیچے کرنے لگ گئے تو پھر اچھا ذرا یہ بتائیں شہباز رانا صاحب کہ بجٹ کے بعد مہنگائی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ دیکھیے ایک تو حامد میر صاحب روٹین میں جو تھوڑا بہت امپیکٹ بجٹ کا آنا ہوتا ہے وہ تو آئے گا، لیکن جس طریقے سے پچھلے سال ایک ان کا بجٹ آیا اور اس سے ریلیٹڈ جو ایونٹس ہوئے، بجلی کی قیمتیں بڑھیں، باقی چیزیں وہ شاید اس دفعہ نہ ہوں۔ جو بجلی کی قیمتیں ہیں یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے کیا، یہ تو بس ایسے ہی تھا، اس کو آپ 3 ماہ کے لیے اس پہ کلیپنگ کر لیں، کافی ہے، اس سے زیادہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے رانا احسان صاحب کو، یہ عارضی ہے $7.41 والا۔ نہیں، اس سے ہماری انڈسٹریل گروتھ میں اضافہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ پیکیج نہیں استعمال ہو سکے۔ دیکھیں نا اس سے پہلے بھی پیکیجز گئے ہیں، ونٹر پیکیج گیا ہے، جو ابھی 2 فیکٹرز آ گئے نا، ایک تو آپ کا جو سولر فیکٹر آ گیا، دوسرا اب ریلائبلٹی نہیں ہے نا، جو نیشنل گریڈ ہے اس سے بجلی کی سپلائی کی ریلائبلٹی آپ کی اور میرے بجلی کے بل پہ بھی اثر نہیں پڑے گا؟ ہمارے یہ 3 ماہ کے لیے تو پڑے گا نا، میں تو کہہ رہا ہوں اس کا بینیفٹ آئے گا۔ اب آگے چلتے ہوئے جو اینول بیس پرائس انکریز آتا ہے نا، جو پچھلے دفعہ بھی آ گیا تھا کوئی $7-8 فی یونٹ، اس دفعہ وہ اس طریقے سے نہیں آئے گا۔ کنجوسی کر رہے ہیں میر صاحب، آپ نے اپنی ایک جیب سے اپنی بجلی سستی کی ہے۔ آپ نے جو پیٹرول میں آپ کو $20 ملنے تھے نا، وہ آپ نے $7 جو ہے بجلی میں لے لیے، $10 ادھر لے گئے نا، $1.71۔ اچھا مجھے اس کے اوپر میں اچھا یہ بھی بہت بڑی پالیسی چینج ہے۔ دیکھیں دنیا میں یہ ہمارا ریجن میں پیٹرول سب سے سستا ہے۔ اب ایک حکومت کے پاس پالیسی انٹرونشن ہے کہ پیٹرول کو سستا کرے جائیں، اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوتی، لیکن حکومت نے یہ پہلی دفعہ کیا کہ اس بچت کو یہاں سے شفٹ کر دیا بجلی میں۔
اب وہ بچت تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک جیب سے کیا دوسری میں ڈالا, لیکن یہ کرنے سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی, ایکسپورٹس بڑھیں گی, تو یہ رائٹ پالیسی انٹرونشن. آپ ایگری کرتے ہیں کہ میں اسے ایگری اس لیے نہیں کرتا. آپ کو میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. نہیں, جو پالیسی کی بات کر رہے ہیں نا, ایک جیب سے نکال کے دوسرے, اس پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ان کی جو بات کر رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہے. پچھلے دنوں اللہ معاف کرے اسلام آباد میں جو یالہ باری ہوئی, تو ایک فیڈرل منسٹر کی گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے, آگے والا بھی اور پیچھے والا بھی. تازہ ان دنوں یہ انہوں نے پیٹرولیم لیوی بڑھائی تھی, 78 روپے کی تھی, بڑے زخم ہمارے دلوں پہ لگے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو فون کیا کہ میں نے کہا پرائم منسٹر کے لیے فوری طور پر سمری موو کریں کہ آپ کی گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں, 78 روپے جو ہے یہ کم ہے, اس کو 80 روپے فوری کیا جائے, گاڑی کے شیشے ڈلوانے ہیں. یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہے نا کہ جی آپ پیٹرولیم لیوی کا ریٹ بڑھا لیں اور اس کی وجہ سے پھر وہاں پہ ریلیف دے دیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ, میں, اس کمرے میں سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, سیلڈ کلاس 38.5% انکم ٹیکس دے رہی ہے, تنخواہ دوسرے جو آپ کے بزنس انڈیویجولس ہیں 45% انکم ٹیکس دے رہے ہیں. ہمارا جو سیلز ٹیکس کا ریٹ ہے وہ 18% سے لے کے 25% تک ہے. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہم دے رہے ہیں. موٹر وے کے اوپر آپ جاتے ہیں, ہر ہفتے اب ریٹ چینج ہو رہا ہے, ٹول پلازا کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے. جب ہم اتنا کچھ دے رہے ہیں تو پھر باقی جو بچا ہے پھر وہ بھی آپ لے رہے ہیں. ایک چیز یہ جو موٹر وے پہ ہم ٹول پلازا دیتے ہیں وہ خزانے میں جاتا ہے یا کہیں اور جاتا ہے؟ دیکھیے یہ وہ تو نیشنل ہائی وے اتھارٹی آگے وہ ٹھیکہ دیتی ہے, اکثر ایف ڈبلیو کے پاس ٹھیکہ ہوتا ہے, وہ ان کو جاتا ہے, ان کا جو شیئر ہولڈنگ ہوتی ہے اس کے پاس این ایچ اے اور ان دونوں کو جاتا ہے, این ایچ اے کو بھی اس کا حصہ جاتا ہے, دونوں کو جاتا ہے. بٹ جو ایک بات جو رانا صاحب نے کہی ہے نا کہ پاکستان میں پیٹرول سب سے سستا ہے, یہ آدھا سچ ہے. کیسے؟ اب یہ پیکا آگے سچ, یہ آپ کے اوپر بھی لگنا چاہیے, حکومت کے اوپر بھی. آدھا سچ اس لیے یہ پتہ کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا انڈیا کا بنگلہ دیش کا لے لیا ایکسچینج ریٹ, ہمارا پٹا ہوا سب سے زیادہ ایکسچینج ریٹ 280 روپے کا ہمارا ڈالر ہے, انڈیا میں ہوگا 105-110 روپے کا, افغانستان میں بھی کوئی 90-95-100 روپے کا ڈالر ہوگا. ان کے ڈالر کی پرائس لے کے اس کو روپے میں ٹرانسلیٹ کرتے ہم سستے پڑ جاتے ہیں. اگر مجھے انڈیا کی پرائس انہوں نے دینی ہے, اسے کمپیئر کرنا ہے, تو انڈیا کی مجھے پر کیپٹا انکم دیں, انڈیا کی مجھے جو پرچیزنگ پاورٹی ہے پیرٹی وہ دیں, پھر مجھے وہ جو انڈیا کا پیٹرول کا ریٹ ہے میرے سے لے لیں. دیکھیں وہ ہم بالکل دے دیں, وہ ہم بالکل دے دیں اگر ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو انڈیا والا ہو, اگر ہماری کلیکشن اس طرح کی ہو. دیکھیں جو انہوں نے بات کی بنیادی تاجر آپ کے ووٹر ہیں, میرے تو نہیں لے لیں ٹیکس. میں ایگری کر رہا ہوں کہ جو رانا صاحب نے بات کی وہ ٹھیک کی کہ ہمارا جو ٹیکس رجیم ہے وہ اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ نہ آپ اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں, اور یہ ہم سمجھتے ہیں. یہ پہلا بجٹ جو تھا یہ ایک پریشر میں بجٹ تھا, آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نے جو ہے وہ سیکیور کرنا تھا. ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بجٹ کے اندر ہم نے ان چیزوں کو ادھر ریلیف دینا ہے, اس کو مزید بڑھانا نہیں ہے. اگر سیلری کے اوپر ایک منٹ ڈیزل پہ جو ابھی گندم کٹ رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ سیلری انہوں نے حق مار دیا. ایک طرف کسان کر رہے ہیں, یہ دیکھیں ہم سب کسان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے بتائیں نا. ڈیزل پہ بھی انہوں نے لیوی 78 روپے کر دیا نا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں, ہم گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمیں ٹیکس رجیم کو بھی اب ایز آؤٹ کرنا ہے, یہ مزید ٹیکس بڑھایا نہیں جا سکتا, اور یہ اس چیز کا دعویٰ پرائم منسٹر بھی بار بار کر چکے ہیں. تو ہمارا اس کوشش ہوگی اس بجٹ میں, آسان کام نہیں ہے. دیکھیں معیشت تو وہی ہے نا, اس کی سلوشن جو ہے ہم نے اسی میں سے نکالنی ہے. تو ہماری ایک کوشش ہے کہ یہ اس دفعہ جو ہمارا ریفارم ایجنڈا ہے ایف بی آر کا وہ فلی لانچ ہو جائے گا, اور ٹیکس ایویژن سے جو ہو رہی ہے اس کو روک کے ہم یہاں ریلیف ٹرانسفر کریں گے, سیلریڈ کلاس کو بھی کریں گے, اور جہاں یہ سپر ٹیکسز وغیرہ ادھر سیلریڈ کلاس کو کیسے ریلیف آپ ٹرانسفر کریں گے؟ دیکھیں ان کے ٹیکس کے جو سلیبز ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بہتر کرنے کا مطلب ہے کم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل یہی ریلیف کی میں بات کر رہا ہوں. اس کو بالکل ہماری یہ ٹارگٹ ہوگا اس بجٹ میں. اورنگزیب صاحب جو آپ کے فائنانس منسٹر ہیں, جب وہ فائنانس منسٹر نہیں تھے اور وہ صرف ایک بینکر تھے, تو وہ بہت بڑے چیمپئن تھے کہ جی سیلریڈ کلاس پہ بہت زیادہ ٹیکس لگتا ہے, اور اب ان کی حکومت کے دور میں وہ ٹیکس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو اس کو یہ تھوڑا فرق ہے نا جب آپ حکومت سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور جب آپ کو حقائق کے ساتھ جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن دیکھیں اوور آل بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ آپ کا اسٹرانگ پروگرام امپلیمنٹیشن ہے, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے, آپ کی مانیٹری پالیسی کی افیکٹونیس ہے, انرجی سیکٹر ریفارم ہے. آپ کو آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں, لیکن یہ وہی آئی ایم ایف ہے جس کے بارے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں کہ اس سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں,
ہم بھی یہ کہتے ہیں, لیکن میں یہ پھر وہ جو تعریفیں کر رہی ہے آپ کی, وہ صحیح کر رہی ہے غلط کر رہی ہے؟ ہم نے کہا ہم بجلی سستی کریں گے, انہوں نے کہا کب کریں گے, کر دی. جب انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف کا یہ معاہدہ نہیں ہونا, وہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ کہ یہ ان کی اور ان کی بحث علیحدہ ہے, لیکن تھرڈ پارٹی آئی ایم ایف ہے جو کہہ رہی ہے کہ ملک سٹیبل ہو گیا ہے, اسٹرکچرل ریفارمز ہو رہی ہیں اور بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, اور یہ فچ کہہ رہی ہے کہ B- آپ ہو گئے. پاکستان میں طبقہ ایسا بھی ہے بہت بڑا